بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ شہزادی کونین کا واسطہ سب سے بڑا اس میں کیا ہے، اس دعا میں کہ بیوی کا واسطہ، خالی بیوی کے واسطے پہ پورا خمسہ ہو جائے کہ شہزادی کا نام، شہزادی کا واسطہ، بیوی کے ہر نام کی ایک تسبیح ہے۔ فاطمہ کی ایک تسبیح ہے، زہرا کی ایک تسبیح ہے، سیدہ کی ایک تسبیح ہے، طاہرہ کی ایک تسبیح ہے، صدیقہ کی ایک تسبیح ہے، مرضیہ کی ایک تسبیح ہے۔ بیوی کے جتنے نام ہیں ہر نام کی ایک تسبیح ہے۔ اس نام کی اس تسبیح کے ذریعے تم دعا اللہ کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کے دعا مانگو۔ اور یہ ساری تسبیحوں میں ایک تسبیح خود مخصوص شہزادی کونین کی ہے جو آپ نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ کتنی مخصوص تسبیح ہے آپ سوچو، یہ وہ پلیز غور سے سنو، یہ وہ تسبیح ہے جو آپ نماز کے بعد پڑھتے 34 ٹائمز اللہ اکبر، الحمدللہ اور سبحان اللہ۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی واجب نماز کو قبول کرانا چاہتے تو میری دادی کی تسبیح پڑھو۔ تسبیح واجب نہیں ہے، تسبیح مستحب ہے۔ دوستو کمال دیکھو کہ مستحب چیز واجب کو قبول کرانی، نماز کی قبول ہو رہی ہے تو ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھنا، اس لیے کہ یہ تسبیح شہزادی کونین، اچھا اس میں زیادہ کوئی نام نہیں ہے اللہ کے، صرف 3 نام ہے، لیکن وہ اعداد ہے اصل۔ اگر آپ 35 ٹائمز پڑھیں گے تو وہ اصل نہیں ہوگا، 32 ٹائمز پڑھیں گے الحمدللہ تو وہ اصل نہیں ہوگا۔ اتنا پڑھنا جتنا بی بی نے بتایا۔ کیا بول رہا میں؟ اپنی مرضی سے نہیں کرنا۔ یہ تسبیح آئی کب تھی سب کو پتا ہے، بی بی کی شادی، یہ رشتے کے لیے بھی بہترین تسبیح۔ اگر کسی لڑکی کا رشتہ نہیں ہے روز ایک تسبیح ایکسٹرا پڑھے نماز کے بعد اور بولے کہ اللہ اس تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ تو اپنی طرف سے ایک غلام علی عطا کر، لڑکی خود مانگے، لڑکے کے لیے رشتہ نہیں ہے، آج کل تو دونوں کے لیے دعا کرنا پڑتا، لڑکے کے لیے نہیں ہے تو لڑکا بھی یہ بولے کہ مجھے کنیز زہرا دینا، یہ دعا مانگے کہ مجھے بہترین لڑکی، بہترین رشتہ عطا فرما، تو اللہ جو ہے رشتہ عطا۔ یہ تسبیح سب جانتے آئی کب تھی، صرف اس کی امپورٹنس بتا دو۔ آج بیوی کی مجلس ہے، بیوی کا واسطہ ہے، تو اس تسبیح کی امپورٹنس دیکھو کہ تسبیح کیا چیز ہے۔ یہ بیوی نے کب پڑھی تھی؟ اس وقت پڑھی کہ جب رشتے کی بات ہو رہی تھی اور اللہ نے کہ رسول نے کہا تھا کہ جہاں ستارہ اترے گا اس سے میں فاطمہ کا نکاح کروں گا، یہی تھا نا۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ اس تسبیح کے بعد اللہ نے بیوی کو فضا، جناب فضا کا آمد بھی یہ تسبیح کے بعد کہی، تو ہر چیز اس تسبیح کے بعد۔ تو بیوی نے کب کہا، کیسے پڑھا؟ صرف بیوی کی زبان سے اللہ اکبر نکلا 34 ٹائمز، بولتی رہی بولتی رہی بولتی رہی، جب پڑھتی رہی تو روایت کا جملہ ہے کہ ستارے نے اپنی جگہ چھوڑی۔ میں یہ واقعہ پڑھ رہا تھا امریکہ میں، اور تو وہاں کا یوتھ نے مجھ سے نیکسٹ ڈے آ کے کہا مولانا آپ نے کہا کہ ستارہ، سٹار آیا زمین کے اوپر، سٹار جو ہے پلانٹ ہے، پرانے زمانے میں چل گیا، لیکن اب آپ نہیں سمجھا سکتے کہ ایک ستارہ نیچے آیا کیسے، اسے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہ بھی ایک پلانٹ ہے، اور وہ پلانٹ آئے گا تو دونوں ٹکرائیں گے اور بلاسٹ ہو جائے گا۔ پرانے زمانے میں چل گیا، آج یہ نہیں چلے گا۔ اب آپ آئندہ سے یہ روایت مت پڑھیں کہ ستارہ آیا تھا۔ میں نے کہا یہاں جواب دوں یا کل ممبر سے جواب دوں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے ممبر سے جواب دیجیے۔ دوسرے دن میں نے جا کے کہا یہ جو یوتھ ہے نا، یہ لوگوں نے آ کے مجھے کہا کہ ایک پلانٹ ہے ستارہ، وہ آیا کیسے نیچے؟ وہ آیا تو اس دنیا کا جو پلانٹ ہے اسے ٹکرا کے دونوں میں بلاسٹ ہو جائے۔ میں نے کہا یہ جو کہہ رہے تھے وہ سچ ہے، لیکن یہ یقین ہے کہ ستارہ آیا۔ میں نے اس وقت ممبر سے پوچھا ان سے کہ بابا یہ بتاؤ میں نے یہ کب کہا کہ جو ستارہ اصلی حالت میں نیچے آیا؟ اس کو معلوم تھا کہ اگر میں اصلی حالت میں آ جاؤں تو میں بلاسٹ ہو جاؤں گا۔ جس کے دروازے پہ آیا وہ بالکل چھوٹا بن کر آیا، وہ سائز میں نہیں آیا جو پلانٹ کا سائز تھا۔ روایتوں میں ایک روشنی کا ایک بال بن کر آیا، جتنا چھوٹا۔ اب کم از کم ستارے سے سیکھے
کہ در فاطمہ پہ آؤ تو چھوٹا بن کر آؤ. صلوات پڑھ لے محمد. ستارے نے بتایا کہ میں بڑا بن کے آتا تو بلاسٹ ہو جاتا, بالکل ایک بال کی شکل میں چلتا. اور کیا کیلکولیشن تھا اس کا بھی, وہ مزاج تسبیح فاطمہ کو دیکھ رہا تھا, تسبیح کی آواز سن رہا تھا, شہزادی کے زبان سے جو کلمات نکل رہے تھے اس کو سن رہا تھا. وہ اتنی ٹائم میں نیچے آ گیا جب تک بی بی اللہ اکبر کہتی رہی. کیا بول رہا ہے یار. اور آیا اور آ کے اس نے کیا کیا, اس نے آ کے در فاطمہ پہ اپنی ٹھہر گیا. جیسے ٹھہرا شہزادی کی زبان سے نکلا الحمدللہ, شکر. جب مزاج فاطمہ کو, اچھا وہ بھی جانتا ہے کہ جب تک یہ الحمدللہ بولتی رہیں گی یہیں ٹھہروں گا. اگر بیوی بولتی رہتی تو گھنٹوں ٹھہرتا, دنوں ٹھہرتا, سالوں ٹھہرتا. لیکن بیوی کی زبان سے نکلا. بیوی جانتی ہے بہتر کہ کتنی دفعہ الحمدللہ بولنا ہے. بیوی کی زبان سے نکلا سبحان اللہ. اب وہ ستارہ چلا. اب جو چلا تو فخر کرتا ہوا چلا کہ میں اس کی چوکھٹ کو چوم کے آ رہا, کہ جس کی چوکھٹ کو چومنے کے لیے ملائکہ ترستے ہیں. در فاطمہ سے جھک کے پیار کر کے بوسہ دے کے واپس آیا. تو دوستو یہ تسبیح, اب یہ تسبیح کیا کرے, صرف نماز کے بعد پڑھے تو اثر کرے گی. میں ممبر سے بول رہا, کل تک ہوں آپ کے پاس, ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. نماز کے بعد جو پڑھ رہے وہ تو ٹھیک ہے. ہمارے علماء یہ بولتے ہیں کہ یہ تسبیح اگر تم کسی مردے کے اوپر پڑھو اور مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرو. میں یوں ہی نہیں کہہ رہا. دیکھیے میری زبان میں اور سید مرتضیٰ کی زبان میں فرق ہے. جو سمجھا وہ سمجھا, نہیں سمجھا. سید مرتضیٰ کون تھے؟ سید رضی کے بڑے بھائی. سید رضی کون تھے؟ نہج البلاغہ کو جنہوں نے کمپائل کیا تھا. نہج البلاغہ کو کمپائل کرنے والے کا نام سید رضی, ان کے بڑے بھائی سید مرتضیٰ. یہ دونوں دفن ہیں کاظمین میں. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. سید مرتضیٰ کو مولا علی نے کہا تھا یہ علم الہدا ہے, یہ ہدایت کا علم ہے, سید زادہ ہے, ساتھ امام کی نسل سے. ان کا زندگی کا بڑا مشہور معجزہ, میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. بغداد میں یہ درس دیتے تھے, ان کا دینی مدرسہ تھا. اور بغداد میں دجلہ ریور پرانی, آج بھی دجلہ ریور کے پاس کشتیاں چلتی تھی, بوٹس. اور وہ جو بوٹ چلتی تھی کوئی سٹیمرز نہیں ہوتی تھی, ہاتھ سے چلا جیسا چپو مارنا تھا. تو اور کئی اسٹوڈنٹس ایسے تھے جس میں ایک اسٹوڈنٹ ایسا تھا کہ روز لیٹ آ, اور سے سنو, روز لیٹ آتا تھا, ایوری ڈے لیٹ آ رہا. تو انہوں نے سید مرتضیٰ نے کہا بھائی تم لیٹ کیوں آتے ہو؟ تو کہا میں بہت شارٹ کر رہا اس کو. تو اسی لیے لیٹ آتا ہوں کہ مثال کے طور پہ 8 بجے پہلی کشتی چلتی ہے اور میں اس سے آتا ہوں, موڈ آف ٹرانسپورٹیشن. آج تو فلائی اوور ہے, تو اتنا کم وقت ہوتا, میں پہلی کشتی سے آ رہا ہوں, اسی لیے میں اس کے باوجود میں لیٹ ہو رہا ہوں. تو سید مرتضیٰ نے کہا اچھا. ایک پیپر پہ, اب پیپر تھا نہیں تھا, جو بھی ایک دعا دی, ایک لکھا, کچھ لکھا, میں دعا کا اثر بتا رہا, لکھا, اس کو موڑا, پلیز غور سے سنو, دعا اس اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں دے دیا اور دے کے کہا سنو, کل جب تم دجلہ پہ پہنچنا, ریور پہ پہنچنا, کشتی تو 8 بجے شروع ہوگی نا, تم 7 بجے 7:30 بجے پہنچ جاؤ, اور اس کو ہاتھ میں رکھنا اور اپنا سیدھا پیر بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے پانی میں ڈالنا. تمہارے لیے پانی راستہ بن جائے گا. میں کوئی فیری ٹیل سٹوریز نہیں سنا رہا, سید مرتضیٰ کی زندگی کا مشہور ترین واقعہ, علماء سے پوچھو, جو جانتا ہے وہ جانتا. میں یوں ہی نہیں کہہ رہا آپ سے, آپ پاور بتا رہا ہوں. دعا میں, زبان میں, ہاتھ میں اثر کس کا ہوتا. تو لے کے چلے, وہ آیا دوسرے دن ہاتھ میں پکڑا ہوا. اب سید نے کہا تھا کہ کھول کے نہیں دیکھنا میں کیا لکھا ہوں. پانی میں پیر ڈالا, پانی بالکل راستہ بن گیا, وہ کراس کر کے پہنچ گیا مدرسہ, ٹائم پہ پہنچ گیا. ایک دن, کئی دنوں کے بعد اس اسٹوڈنٹ نے
کہ آخر دیکھے تو سید نے لکھا کیا. اب جو کھول کے دیکھا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. اس نے کہا یہ تو میں بھی جانتا ہوں. کیا سن رہے یار, یہ تو میں بھی جانتا ہوں. اب جو پیر ڈالا ڈوبنے لگا, ٹھہر گیا. کشتی جب شروع ہوئی, جب پہنچا لیٹ پہنچا, مدرسے کو لیٹ پہنچا. سید دوسرے روم میں بیٹھے ہوئے, یہ انٹر ہوا. سید نے وہاں سے پکار کے کہا میں نے تجھ سے کہا تھا کھول کے نہیں دیکھنا. تو میں یہی کہہ رہا, سید اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے یا میں پڑھوں, میں پڑھوں گا تو ڈوب جاؤں گا, میں گناہگار ہوں. سید اثر کیسا ہوتا دیکھو دعا کا, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اثر دیکھو آپ. میں پوری تقریر اسی پہ کرنا کہ کیا پاور ہے, کیا طاقت ہے, تمہاری دعاؤں کو اس طرح قبول کراتی ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. مجھے حیرت ہمیشہ یہی ہوتی کہ علی والا کیوں پریشان ہے. ارے یار بڑے آسانی سے ہم بول رہے ہیں کہ میں مولا کا چاہنے والا. بابا مولا ایک کا امتحان, دو کا امتحان, تین کا امتحان, چار کا امتحان, سب کا امتحان تو نہیں ہوتا, اس کے ریزنز ہیں. تو اگر آپ تسبیح کے بارے میں سنیں کہ تسبیح تمہارے پاس ایک ایسی چیز, ایک ایسا پاور. لڑکی کی شادی کے لیے 40 دن لڑکی پڑھے, نماز کے بعد ایک تسبیح ایکسٹرا پڑھے. کتنی دیر؟ 2 منٹ. تم انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں, تسبیح پڑھ کے جاؤ. جاب پہ جا رہے صبح میں, تسبیح پڑھ کے جاؤ. کاروبار کے لیے جا رہے, تسبیح پڑھ کے جاؤ. تم چاہ رہے کہ تم ٹیکسی چلا رہے, تم چاہ رہے کہ تمہاری تسبیح پڑھو اور جاؤ. دیکھو دن بھر کتنے پیسنجرز ملتے, لیکن کنڈیشن فجر کی نماز ہے. یہ نہیں کہ نماز مس کر کے آپ تسبیح پہ تسبیح پڑھے جا رہے ہیں. واجب کو ترک کر کے دعا نہیں مانگا. دیکھیے مجھے جو میسج دینا ہے وہ میسج دے رہا. میں وہ مجلس پڑھتے نہیں جو بغیر پیغام کیا. جو سنا ہوا ہے, جو جانتا ہے وہ جانتا ہے. تو فجر پہ اٹھو, نماز پڑھو, بیوی کی ایک تسبیح پڑھو, قبولیت نماز اور دعاؤں کی ایک تسبیح پڑھو کہ دن میرا پیسفل گزر جائے.